بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیا حال چال ہیں؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک. اس وقت میں اپنے دوست, بہت پیارے دوست افتخار خان کے گھر میں بیٹھا ہوں, اور میرے ساتھ میرے پیارے چھوٹے بھائی عمیر ہیں, اور عمیر کا تعلق لاہور سے ہے, اور جو میرے دوست افتخار ہیں ان کی ساری زندگی تقریباً یہ بچپن سے یہیں پر ہیں, اور ان کا اوریجنلی جو گاؤں ہے وہ میر پور خاص جو اپنا کشمیر ہے وہاں سے ہے. لیکن ہم چاہے دنیا میں جہاں بھی رہ رہے ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ وی آر اے پیٹریوٹک پاکستانی, اور ہم لوگ اپنے پاکستان کے بارے میں ہمیں رات دن جو ہے وہ ایک فکر اور اس کی یاد, اور ہم پاکستان کی سطح خیراں دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. میں اس لیے اپنی اردو, پنجابی اور پشتو بھی لے کے آؤں گا بیچ میں, تو مکس بات کر رہا ہوں. تو میرے بہت پیارے میرے دوست, میرے بھائی افتخار جو ہے, افتخار احمد, ہمارا ایک بڑا ساتھ, بڑا دور یہاں پر گزرا ہے. اور میں بھی اکثر, آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر پاکستان کی پالیٹکس پہ, پاکستان پر بات کرتا ہوں, لیکن ہم یہاں امریکہ میں ہیں تو اس وقت ہم دو جمہوریت جو ہیں, دو ڈیموکریسی جو ہے دنیا کی, ہم اس پہ کو دیکھتے ہیں, اور اس پہ جو ہے وہ اپنی اپنی جو رائے ہے اس کا بھی اظہار کرتے ہیں. تو اس وقت میں اب سب سے پہلے مسٹر افتخار احمد, ان سے میں پوچھوں گا کہ آپ کس طرح امریکہ میں جو اس وقت آنے والا الیکشن ہے ٹرمپ کا اور جو بائیڈن کا, وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور ابھی جو حالیہ جو ڈیبیٹ ہوئے ہیں ٹرمپ کے اور جو بائیڈن کے, اور اس کے بعد کیملا ہیرس اور وائس پریزیڈنٹ پینس کے, وہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ جی افتخار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیسیکلی ہم یہ الیکشن, تو امریکن الیکشن یہی دیکھتے ہیں کہ اٹس گونا بی ویری ڈسائسو الیکشن. رائٹ. جو جو ہے کہ بہت کیوریس ہیں لوگ, بہت کیوریس ہیں اس الیکشن کے بارے میں کون جیتے گا, اور بہت لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں وہ اس دفعہ کو بہت سارا ٹیرر کریٹ کیا جا رہا ہے, جی کیاس کریٹ کی جا رہی ہے. جی ٹرمپ بول رہا ہے کہ دیر از ووٹرز فراڈ ہو رہے ہیں, جی دیر از لاٹ آف ووٹر فراڈ, بٹ اس کا بتا نہیں رہا, ایویڈنس نہیں دے رہا کہ ووٹرز فراڈ کہاں سے آئے گا, کہ کس طرح آ رہے ہیں. تو وہ بس یہی بول رہا ہے کہ ووٹر فراڈ آ رہے ہیں, صرف ایلیگیشن لگا رہے ہیں, ایلیگیشن, پروف نہیں دے رہا. پروف نہیں دے رہا. تو وہ سب یہ کورٹس بھی اس کو بول رہی ہے کہ ہمیں ایلیگیشن بتاؤ کدھر سے یہ تمہارے پاس انفارمیشن, لیکن وہ بتا نہیں رہا. جیسے جس طرح یہ بول رہا تھا کہ یہ جو سیاٹل میں اور منیاپولس میں جو رائٹس ہو رہے تھے, جی وہ کہتا کہ ایک پلین بھرا ہوا رائٹوں کا جا رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ کون سی فلائٹ تھی, کہتا نہیں میرے پاس انفارمیشن ہے. وہ بتاتا نہیں ہے, جیسے اٹس جسٹ کریٹنگ اے ٹیرر ان پیپلز مائنڈ, offsetting the election. So I think it's going to be very interesting. Of course, everybody knows that Trump is going to win, but still Biden is not a very strong candidate. But the Trump outcome will be in Trump's. I mean, why you saying that everybody know that the Trump's gonna win? I mean, what is the? Okay, do you have any kind of fitness, or do you have? Are you just watching a people opinion outside? People opinion also matter. Yeah. But when you look at it, the way it is being set up, Right. when we work with the way it's going on, we know it's going to be. Right now, American democracy is now every 8 years. Okay. It's no longer 4 years. There might be some different president, somebody, but I think it's going to be 4 years, 4 years, 4 years, 4 years. That's the way it's going to get ready, set up. So after Trump wins and gets another term, then there will be another Democrat maybe for another 4 years. Okay. So, also, you watched the last debates between Trump and Joe Biden. How you see that? I know most people don't like that the debates, and but how you express about Trump
and versus Pence and Kamala Harris debates? I like the Kamala Harris and Pence Okay. debate because they were calm, they were answering the people's questions, they were talking with Trump and Biden debate. And less interruption, you mean? Yeah, less interruption. That's what Trump feeds off on. Right, The more chaos it is, the more the voting and more rating he gets. Even though right now Joe Biden is ahead of him in the voting pool. Right. But at the end, this is what we're gonna give. When he creates fear Right. and terror in people by this group is doing this group is doing this, and which is actually sitting in the certain groups ahead. Right. And they know they're gonna vote for Trump, and that's what he's going for, and it might work for him. Okay. And I was reading a news today that they say this is the first time, they are going to deploy police on every polling station. So do you think it's some kind of fear? Yeah. You know? That is also fear tactic, telling people, because some of the militia groups, Okay. then even though they're not gonna come in, but when one of his Trump's administrative member Right. for the HSS, Right. Human Health and Security Services, Right. he asked people, if Trump loses, you need to come out and do not accept these election terms. So that means they're asking the militia when he said in the debate, stand by Right. and stand down. Right. He didn't denounce them, but even Right. by saying those, he's giving them mixed messages, even though he doesn't support those people. Right. But out there, he's telling these people, hey, I welcome you, vote for me. That's Right. how it's gonna be. So knowing that these people might come out with guns and at the voting I pool, mean, so if the police The is gonna be way there, they they're might saying not come. about the white supremacy, you mean? Yes. Okay. So one more thing also. Since I'm here, since 1986, I have never seen election like this, and the debate like that. I've seen President Reagan, his debate. After that, the Bush debate, and then the Clinton came. And Bush versus I believe Gore, and then the Obama versus Clinton. Obama versus Bush. Bush, yeah, right. But those debates was really went smoothly, calm, okay. But right now, this is the first ever election we going to see that the people are even not sure what's going to be happen. Yeah, that's correct. Or maybe the election going to take place or not. Maybe election will postpone. No, election, this government, US law, democracy, Congress has written it, and a court will protect the date of the election. Election, okay. No president, no cabinet member cannot change the date of the election. Every November 3rd, every 4-year November 3rd election must take place. That's exactly what Trump was trying to do, where the pandemic is coming up, and he said we need to postpone the election. It's people's lives and hasn't. Okay. At the same time, he's telling people not to wear masks. Right. So, which is he's playing games with them, but he Right. knows he can't change the date now. He wants to change it, but the election is going to be held right at the Right on time and date. Mhm. Okay. Only benefit with the American election is that you can vote early. Early, okay. You can vote early. Right now, the government is encouraging people to go vote early and get it out of the way, so there's less line at the voting polls. So Okay. that's how. Okay. Thank you, Iftikhar. My friend Iftikhar, he was telling about American election and American debates. और अब मेरे प्यारे भाई उमेर जो हैं, उनसे मैं ये पूछूंगा कि उमेर, आप बताएं आप किस तरह देखते हैं। आपने पिछला दौर भी देखा नवाज शरीफ का, और उसके बाद जो इमरान खान आया, तो आप क्या कहते हैं कि इमरान खान जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, और इमरान खान से उम्मीद जो है अब भी हमें होनी चाहिए कि इमरान खान जो है इस मुल्क को आगे लेके जाएगा, और
پاکستان جو ہے وہ ترقی ہوگی پاکستان میں. اور جب کہ پہلے تو چلیں یہ بتائیں پھر کس طرح آپ دیکھتے ہیں عمران خان سے, آپ کس طرح, کیا آپ کو امید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب پاکستانی بہن بھائیوں کو. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کو اچھی بات بتاتا ہوں. تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک نیوز دیکھی ہے جس میں بتایا گیا کہ پاکستان جو سا یونائٹڈ نیشن کے جو ووٹ ہوئے ہیں ابھی اس میں الیکٹ ہو گیا ہے جی. اور اس میں پیسیفک ایشیا کے جو ممبرس ہیں اس میں 193 ٹوٹل ووٹ تھے جس میں سے 163 پاکستان کو ملے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی خبر ہے, کانگریچولیشن. یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان کے لیے, اور یہ میرے خیال سے یہ ہمارے پریزیڈنٹ کی وجہ سے ہی ہے سب کچھ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر چیز کو 100% تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں کر سکتا, وہ صرف ایک ہی ذات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم لوگ صرف ایک کوشش کر سکتے ہیں, اور میرے خیال سے عمران خان جو اس ٹائم کوشش کر رہا ہے ہم سب کو ایک سیف مقام پہ لے جانے کے لیے. I think so. I'm agree with him with all his efforts, with all his ideas. As a overseas, ہم لوگ کو یہاں پہ جو پچھلی حکومت کی وجہ سے پرابلم ہوتی تھیں, ایون سمپلی ایک آئی ڈی کارڈ یا ایک پاسپورٹ آپ کو رینیو کرانے کے لیے بہت سے ایشوز ہوتے تھے. لیکن اگر ابھی آپ جائیں ایمبیسی میں جائیں تو آپ کو ایک پراپرلی پروٹوکول ملتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کسی دوسرے کنٹری میں, آپ کو سیم لائک آپ کو یو فیل لائک یو آر ان یور اون کنٹری, یو نو. سو یہ صرف ایک جو عزت مل رہی ہے سب کو, یہ صرف میرے خیال سے عمران خان کی وجہ سے. یعنی ایک لیڈر اچھا آئے, ایک لیڈر اچھا ملے, اگر اچھا وزیر اعظم پاکستان میں ہو تو وہ میٹر کرتا ہے, اور وہ میٹر کرتا ہے. اور اس کی جو خارجہ پالیسی جو اگر ہماری صحیح اور اچھی ہوگی اور اچھی اپروچ ہوگی, اور اس کا اپنی بھی ایک کریڈیبلٹی ہوگی پرائم منسٹر کی, تو اس سے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے اوپر بھی اچھا جو ہے ایک اثر پڑتا ہے, اور لوگ اس کو, جو دوسری دنیا کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کو بہت زیادہ. اب یہ دیکھ لیں ہماری اچھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اپروچ تھی, ریپوٹیشن تھی, کہ جس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن میں ہمیں کامیابی ملی, ہمیں جو ممبرشپ جو ہمیں ملی وہ ہے. اور اس کے علاوہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی ہے, اور اپوزیشن کے پاس اس وقت ایکچولی اپوزیشن جو احتجاج کے لیے نکل رہی ہے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کی اپنی کرپشن ہے, وہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جیل جانا ہے اور ان پر کیس چلنے ہیں. لیکن عوام کا ان کو پتہ ہے کہ اس وقت کیونکہ پاکستان کی جو پچھلی پالیسیاں تھیں, اور جو پاکستان کے اوپر جو ڈیٹ تھا, جو قرضے تھے پاکستان کے اوپر, جو لون ہے ہمارے پہ کئی ٹریلین ڈالرز کا, تو اس کی وجہ سے آلریڈی وہ اتنی جو ہمارے پاکستان کو بڑی بڑی انسٹالمنٹ دینی پڑتی ہیں. جو ہمارا موجودہ انکم ہے, جو ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے, جو کچھ ملک میں ملتا ہے, اور اس کی جو عمران خان نے کہا ہے کہ میں جو مجھے پیسہ آتا ہے اس سے آدھے سے زیادہ ہماری کمائی جو ہے وہ چلی جاتی ہے انسٹالمنٹ میں, آئی ایم ایف کی جو لون قسطیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تھوڑے بہت بچتے ہیں, جو میرے پاس جو پیسہ بچتا ہے اس سے میں ملک چلاتا ہوں. جب ملک چلانے کا کہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ لوگوں کی تنخواہیں دینی ہوتی ہیں, باقی معاملات چلانے ہوتے ہیں. تو اب آپ اس صورت میں ذمہ دار کون ہوا؟ کیا یہ بیچارہ عمران خان ذمہ دار ہے کہ جس کو جب وہ گورنمنٹ ملی تو خزانے میں کوئی پائی پیسہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور یا پھر پچھلی حکومتیں ہیں, جبکہ عمران خان نے اپنے دور میں آ کے اس نے یہ کیا کہ عمران خان نے اپنے دور میں آ کے جتنے بھی, جس طرح اس نے پی آئی اے کو ایک صحیح مینجمنٹ دی, آج پی آئی اے کی پروگرس سامنے ہمارے بہتر ہو رہی ہے. اسٹیل مل کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کر دیں, کیونکہ اس کا مہینوں کا ہمارے پہ کئی کروڑ کی جو سیلری ہے وہ دینی پڑتی ہے, اور یہ لاس میں جا رہا تھا, اس کو صحیح کر رہے ہیں. اسی طرح جو اپنے جو انہوں نے جتنی بھی آسٹریٹی جو کی ہے, سادگی جو کی ہے ملک کے اندر, اپر لیول کے جتنے بڑے بڑے خرچے تھے, اخراجات تھے وزیر اعظم ہاؤس کے, گورنر ہاؤس کے, پرائم منسٹر ہاؤس کے, وہ انہوں نے کم کیے ہیں. تو اب لوگوں کو کیا چاہیے, آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے
کہ لوگ اس مہنگائی پہ احتجاج کریں یا لوگ اپنی پاک فوج کی اور پاکستان کے وزیر اعظم کی سپورٹ کریں کہ یہ مہنگائی اب کم تبھی ہوگی کہ جس طرح ہمارا ملک کے صحیح ڈائریکشن پہ جا رہا ہے. انڈسٹری وغیرہ جو پاکستان میں آ رہی ہے لگ رہی ہے, کیونکہ اب جو پرائم منسٹر ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ہر قسم کی چھوٹ دیتا ہوں, آپ سے کوئی کمیشن نہیں مانگے گا, کوئی آپ کی فیکٹریوں پہ قبضہ نہیں کرے گا, آپ انویسٹمنٹ کریں, اور باہر کی بھی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اس پہ یور ٹیک عمر. دیکھیں بیسکلی انڈرسٹوڈ بات ہے, ایک پاکستان میں ایک کوئی سا بھی آپ طبقہ لے لیں, چاہے وہ ایک بالکل نیچے درجے کا طبقہ ہو یا اوپر درجے کا, کسی نہ کسی وے سے ہر ایک نے لون لیا ہوا کسی نہ کسی سے, کسی نے بینک سے, کسی نے تھرڈ پارٹی سے. And if you not pay back on time, of course you have to pay interest. True. And if you not pay for the 1 month, then next month you have to pay double. So it's the same thing like the previous government. Right. They took a lot of loan from different countries. Right. You know what I'm saying? Right. تو ابھی اس کو قرضے کو اتارنے کے لیے ابھی آپ قرضہ نہیں اتار پاتے ہو کہ آپ کو انٹرسٹ پڑتا رہتا ہے. اور انہوں نے سوری ٹو انٹرپٹ یو, انہوں نے جو قرضہ لیا تھا وہ قرضہ لے کر انہوں نے ملک پہ نہیں لگایا. مین ایشو یہی ہے نا, انہوں نے کرپشن کی, ملک سے باہر لے گئے, منی لانڈرنگ کی, پیسہ باہر لے گئے. جی اوکے. تو آپ ایک پیسہ لے رہے ہو باہر کے ملکوں سے اور پھر آپ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہو, آپ کی جو پبلک ہے وہ جاب لیس ہے, اسی وجہ سے آپ کے کرائم بڑھتے ہیں, کرائم ریشو بڑھتا ہے. اب جو قرضہ پہلے لے چکے ہوئے ہو, ایک شیشے کی پلیٹ ہے وہ آپ نے توڑ دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اب اس کو دوبارہ جوڑنے کے لیے کوئی بھی ایک منٹ میں نہیں, راتوں رات نہیں جوڑ سکتا اس کو. اسی طرح پاکستان کو راتوں رات وہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. سو میرے خیال سے جو ہم لوگ کی عوام ہے اس کو تھوڑے سا پیشنس رکھنی چاہیے, اس کو سپورٹ کرنی چاہیے اپنے لیڈر کی, اور جو منی سرکولیشن جو سی ہے اس کو ایک پراپر وے سے, جس طریقے سے گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ آپ جو رشوت لینا بند کریں, آپ منی جو لانڈرنگ ہے وہ بند کریں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی جو فوج ہے اس کو سپورٹ کریں. آپ کی ملٹری سپورٹ میں ہوگی تو آپ پروٹیکٹ ہو, مین بات یہ ہے. اور اگر آپ سب کچھ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے, آپ رہیں گے ایک دوسرے کو اور اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے تو تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اور عمیر بھائی دیکھیں نا, اس پہ آپ سب سے بڑی مثال لے لیں, جن ملکوں کی آرمی کمزور تھی یا آرمی نہیں تھی ان میں آپ دیکھ لیں یمن کا کیا حال ہوا, عراق کا کیا حال ہوا, لیبیا کا کیا حال ہوا. لیکن آج امریکہ سپر پاور ہے تو اس کی مین وجہ اس کے ریسورسز یا دولت نہیں ہے, اس کی مین وجہ اس کی کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ سائنسی بہت اس نے جو ہے وہ ترقی کی ہوئی ہے یا یہ مارس پہ چلا گیا ہے. جو مین وجہ ہے وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کی آرمی, دنیا کی اسٹرانگسٹ ویل اکوپڈ جو آرمی ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی ہے. اسی لیے آج وہ دنیا پوری پہ حکمرانی جو ہے وہ کر رہا ہے, اس نے رشیا جیسے ملک کو ختم کیا. تو اس کا مطلب آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ عمیر بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہماری پاکستان کی آرمی اسٹرانگ ہوگی اور اگر پورا ملک اپنی آرمی کی طاقت بنے گا, اور دیکھیں نا ہماری آرمی ہمارے لیے کیوں جان قربان کر رہی ہے, ہماری آرمی کیوں لڑ رہی ہے ہمارے لیے, اپنے وطن کے لیے اور اپنی عوام کے لیے, اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام ان سے پیار کرتی ہے, عوام ہر وقت اپنی پاک آرمی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. لیکن اس وقت انفارچونیٹلی جو ماحول پاکستان میں بنایا جا رہا ہے, یہ جو اپوزیشن اس وقت پاکستان میں جو گڑبڑ کر رہی ہے, ان کا مین پرپز یہ ایکچولی اپنی کرپشن تو یہ بچا رہے ہیں, لیکن یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کا مین جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کو اور عوام کو لڑا دیا جائے, پاکستان کی آرمی کو کمزور اور ختم کر دیں. جب یہ ختم کریں گے تو تب ہمارا نیوکلیئر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, رول بیک ہو جائے گا. رائٹ, اس پہ آپ بات وہی ہے نا کہ آرمی والی بات کہ آرمی جب تک کو سپورٹ نہیں کریں گے
आपकी आर्मी में जो बजट नहीं बनेगा प्रॉपरली, जी पहले बोलते हैं कि बजट जोन सा है जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी सही कि आर्मी का बजट बहुत ज्यादा है, सही उसका बजट कम करो जी। और वहां के पैसे लेके अपने जी, ऊपर लगा के जी। बाहर के मुल्कों में जाके अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ बनाते थे। लेकिन अभी जो हमारे प्रेसिडेंट ने जी। जो बहुत अच्छा फैसला किया है ये कि जी। हम लोग की आर्मी का जो बजट है थोड़ा बढ़ाया जाएगा जी ताकि आर्मी को प्रॉपर फैसिलिटीज मिल सकें, जी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जी सके जी और वो प्रॉपर तरीके से हम लोग को के जो कंट्री जो हम लोग का जो मुल्क जी। है उसको सेव कर सकें। जी और जब आर्मी स्ट्रांग होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी की भी हिम्मत होगी कि हमारी हमारे तरफ नजर भी उड़ा के जी देखे। और आर्मी में देखे ना, आपको इफ्तिखार भाई आपको भी पता है, हमारे मुल्क में देखें पिछले 10 साल से 2 गवर्नमेंट्स आई हैं। वर्ष गवर्नमेंट जरदारी की थी, जो वर्ष दौर था जरदारी का था। बिल्कुल। आपको पता है कि ना हमारे मुल्क में कोई इंडस्ट्री थी, लोड शेडिंग हो रही थी, मुल्क Terrorism में बढ़ रहा था। केओस था, बिल्कुल। ठीक है। फिर भी आर्मी ने मार्शल लॉ नहीं लगाया। जी। फिर उसके बाद नवाज शरीफ को मौका दिया, लेकिन नवाज शरीफ ने 4 साल वजीर अपना जो है उसने वजीर खारजा ही नहीं रखा। फिर उसके बाद वो मोदी को और जो अजय देवल है वो संजय देवल है उसको उसने पाकिस्तान बगैर वीज़ों के बुलाया। और पाकिस्तान में यहाँ से हुसैन हक्कानी ने क्या बहुत से यानी पाकिस्तान, लेकिन आर्मी ने कोशिश यही की कि हम मार्शल लॉ ना लगाएं। तीसरा इलेक्शन करवाया आर्मी ने, ठीक है। और पुरअमन जो 2018 का इलेक्शन हुआ ये एक पुरअमन इलेक्शन था, ठीक है। और ये एक शफाफ इलेक्शन था, चाहे ये कुछ भी कह लें, इलेक्टेड कह लें, सिलेक्टेड कह लें। लेकिन अब बात ये है कि इस वक्त अब 2 साल हुए सिर्फ गवर्नमेंट को, तो इनको मौका देना चाहिए ना, बिल्कुल। ठीक है। ये अगर आपकी इतनी वर्ष गवर्नमेंट जो पिछली थी, जो दौर जरदारी के दौर में भी आर्मी ने इंटरवीन नहीं किया, दोबारा इलेक्शन नहीं करवाए। फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में देखें इमरान खान ने कितने लंबे लंबे धरने दिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे, और जमहूरियत ने अपना टर्म पूरा किया, ठीक है। आज ये अब 2 साल अभी नहीं हुए, और ये इस वक्त फिर आपको ये भी पता है कि आपको पता है फखार भाई इस वक्त क्या हो रहा है दुनिया में। व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से अबाउट, don't you see that World War III is already begin? We believe that Third World War has already begun. It starts with the social media. Right, That is actually, we already are in the Third World right. War. Armenia and Azerbaijan, look at. Third World War is actually started with the social media, Right. and that's how you create groups. Hybrid war and fifth That's- generation that's where and all you- those. yeah, that's where all these superpowers start taking Right, turns. right, And that stuff that's going on in Azerbaijan and Armenia, Right. that is little pinpoints that they're testing, right. that where is everybody standing? Exactly. And that's how they're Yes. gonna create a third world. Yes. The big one is coming. Right, So right. we are preparing for maybe a disastrous Right, war, right. or maybe, hopefully by Allah subhanahu wa ta'ala, that's an overnight. Right, Lekin the World War III is already in Right, progress. right. And social media is Look playing a at big between role. at this time between China and America. Mhm. Okay, they already, I mean, pulling muscle. I mean, they already They're pulling muscle, that's just, they know they're not gonna fight. right, It's gonna be But you- between selling of weapons. Right. Just like what's going on. Yeah. They're testing, they already know how to test Right, weapons. right. They tested it in Syria. All the superpowers are still there, they're fighting each other. Right. But who's fighting for them? Right. Is they're among the people among Right, themselves right. are fighting. But the way we getting news now from Pakistani media, from our army general has said already, that's you see India is violating our LOC Mhm. every day. Okay, there is something is cooking between It's China cooking. and India, and let's say if there is China and India, then definitely Pakistan will get involved also. That's most Right? definitely. I think it's So, definitely. so that's why, you can, there is a threat of World War World War III. III. It's actually a nuclear The war. reason I'm asking this question, again,
in this situation, our people from Pakistan, we have our concern is Pakistan, okay? Is it the right time that people is going on the street, or these opposition No. instigating They need to be. people united against again. government and They army? need to be united and give Imran Khan That's my- a full chance of 5 years. If he does not succeed, encourage the people to go out and vote and bring in their ideas to encourage, impress the people. Right. Go out there, tell them, look, he had 5 years and he didn't do this, and I will do this. Right. And convince the people that we are better, he wasn't better. So, but Right. you gotta give the person Right. 5 years. Just because they're trying to save their democracy, I mean, their corruption, Right. that's not the way to do it. I mean, look at it in America. No matter what goes on, a president is here for 4 years and he will stay serve 4 years. That's it. Okay. No interruption. इस वीडियो को एंड करते हैं हम। तमाम जो हमारे व्यूअर हैं वो इस वीडियो में एक बार मैं फिर कहूँगा, मैं शुक्रिया अदा करूँगा इफ्तिखार भाई का, उमेर का, और ये हमारी एक गपशप थी। इफ्तिखार भाई ने डिनर के लिए हमें बुलाया हुआ था, तो डिनर जो है वो हमने किया, और करने के बाद हमने सोचा कि आप दोस्तों को भी अपने व्यू जो हैं अपने इन प्यारों के वो भी आपको दें, और मैसेज आखिर में हम पाकिस्तान की आवाम को इन शॉर्ट यही देंगे कि इस वक्त ये टाइम जो है पाकिस्तान के अंदर रोडों पे निकलने का नहीं है, महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का नहीं है। एहतजाज तब आप लोग करें कि अगर हमारा वज़ीर आज़म डेली 18 आवर्स काम कर रहा है, मीटिंग्स बुला रहा है, तमाम पाकिस्तान की जो मशीनरी है उसको, मैकेनिज्म को एक्टिव करके वो महंगाई के लिए अब ऑलरेडी पुरअज़्म हो चुका है, वो फाइट कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अमन से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, और ओनली पाकिस्तान के अंदर के एक महंगाई इशू नहीं है, पाकिस्तान को इस वक्त बड़े बड़े ख़तरात हैं, जैसे फैटिफ हो गया, फैटिफ के ऊपर भी हमें जो है उसका भी असर पड़ेगा अगर हम अपने मुल्क के अंदर कोई कियास पैदा करेंगे या हालात बुरे करेंगे। बल्कि हम पूरी दुनिया में, हमें चाहिए कि हम इंडिया को एक्सपोज करें, जैसा कि 43 बैंक्स जो हैं दुनिया के, उन्होंने कहा है कि इंडिया सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, इंडिया अफगानिस्तान के अंदर दाश के साथ मिलकर जो है टेररिज्म कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है, हमें चाहिए कि हम इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अमन की बात करें, पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करें, और जो अपोजिशन, जो चोर हैं, जो मुल्क के बाहर और अंदर बैठकर प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, इनको हम इनके बिल्कुल भी इनका साथ न दें, और पाकिस्तान के लिए जो है हमें एक नेक जो है वो नीयत रखनी चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। उमेर भाई, आखिर में आप दोनों, उमेर, मैं तो ये कहूँगा सब सब्र से काम लें और अमन से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, सब अल्लाह ताला सब ठीक करेगा इंशाल्लाह, आमीन। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद।